حضرت بھائی عزیز بستانی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا نا حضور بتائیں آقا کے مقام کی حد کیا ہے، حضور کے مقام رفعت کی حد کیا ہے، انتہا کیا ہے؟ تو حضرت بھائی عزیز بستانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نہ تو تیری عقل اتنی وسعت رکھتی ہے، نہ تیری عقل اس قابل ہے، اور نہ میرا فہم اتنی وسعت رکھتا ہے کہ مقام مصطفیٰ کی حد کو پہنچ سکے۔ میں مقام مصطفیٰ کی حد کو نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں بحیثیت انسان اگر تو مصطفیٰ کے مقام کی انتہا نہیں ابتدا سمجھنا چاہتا ہے تو وہ میں تجھے بتا دیتا ہوں۔ انتہا نہیں ابتدا سمجھنا چاہتا ہے تو وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ فرمایا کائنات میں سب سے پہلے ہے انسان، جہاں انسان کے مقام ان میں بھی درجے ہیں۔ فرمایا عام انسان ہے، جہاں عام انسان کے مقام کی حد ہوتی ہے نا وہاں بندہ مومن کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ اب حضور کی رفعت کا اور ابتدا کا عالم دیکھیے۔ فرمایا حضرت بھائی عزیز اپنے مرید کو سمجھا رہے ہیں کہ حضور کے مقام کی ابتدا کیا ہے۔ فرمایا جہاں عام انسان کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے بندہ مومن کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں بندہ مومن کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں شہید کا مقام شروع ہوتا ہے۔ جہاں شہید کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں مجتہد کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں مجتہد کے مقام کی انتہا ہوتی ہے فرمایا وہاں اوتاد کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں اوتاد کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے قطب کا مقام شروع ہوتا ہے۔ جہاں قطب کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ابدال شروع ہوتا ہے۔ جہاں ابدال کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں غوث کا مقام شروع ہوتا ہے۔ جہاں غوث کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں غوث آدم کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں غوث آدم کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں تابعی کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں تابعی کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں صحابی کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں صحابی کے مقام صحابہ میں پھر اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کو مقام و مرتبہ والا بنایا ہے۔ بدر والوں میں عشرہ مبشرہ کو مرتبے والا بنایا ہے۔ عشرہ مبشرہ میں اللہ نے چاروں یاروں کو بڑا مقام عطا کیا ہے۔ چاروں یاروں میں یار غار مصطفیٰ کا مقام بڑا ہے۔ یار غار مصطفیٰ کے مقام کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں مقام نبوت کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں مقام نبوت کی انتہا ہوتی ہے وہاں مقام رسالت شروع ہوتا ہے۔ جہاں رسالت کا مقام پروان پکڑتا ہے ان میں اولو العزم رسول بڑی برکتوں والے ہیں۔ اولو العزم رسولوں میں اگر کسی کو امام بنایا ہے لوگوں اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے، اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ فرمایا عام انسان نیچے ہے، بندہ مومن اوپر ہے، بندہ مومن نیچے ہے، شہید اونچا ہے، شہید نیچے ہے، مجتہد اونچا ہے، مجتہد نیچے ہے، اوتاد اونچا ہے، پھر قطب کا مقام آتا ہے، پھر غوث کا مقام آتا ہے، پھر غوث آدم کا مقام آتا ہے، پھر تابعی کا مقام آتا ہے، پھر صحابی کا مقام آتا ہے، صحابہ میں پھر ابو بکر کا مقام آتا ہے، پھر انبیاء کا مقام آتا ہے، پھر 5 رسولوں کا مقام آتا ہے۔ 5 رسولوں کا کسی کو امام بنایا ہے اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے، اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ مرید کو کہنے لگے بس اتنا سمجھ، بس اتنا سمجھ، اگر تو بحیثیت مسلمان مصطفیٰ کے مقام کی ابتدا سمجھنا چاہتا ہے اتنا سمجھ لے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، رب کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔